بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جس چیپٹر کو ریوائز کر رہے ہیں وہ چیپٹر نمبر 3 ہے، جو کہ پچھلے پورے ویک سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کا نام بینک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بینک کا مفہوم کیا ہے، ایک ایسا مالیاتی ادارہ جو لوگوں کی بچائی ہوئی رقوم کو زر محفوظ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھتا ہے اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے وقت قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ڈیفینیشنز بینک کے بارے میں پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینکوں کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے مرکزی بینک اور اس کے فرائض دیکھے، پھر تجارتی بینک کیا ہوتے ہیں، فہرست تجارتی بینکوں میں آگے اس کی 2 اقسام ہم نے دیکھی، فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زرعی بینک سے کیا مراد ہے اور صنعتی بینک کیا ہوتے ہیں۔ پھر تعاونی بینک اور بچت بینک جو ہیں وہ کس قسم کے بینک ہوتے ہیں اور کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پھر مبادلہ کے بینک جو ہیں اور رہن رکھنے کے بینک جو ہیں ان کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی۔ نیکسٹ ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا تھا، فنکشنز آف کمرشل بینکس، تجارتی بینکوں کے فرائض۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تجارتی بینکوں کی سب سے اہم جو فرائض ہیں اس میں لوگوں کی امانتیں وصول کرنا ہے، اور اس میں 2 طرح سے یہ جو امانتیں ہیں جمع ہوتی ہیں، طلبی کھاتے ہوتے ہیں، میعادی امانتیں ہوتی ہیں، بچت امانتیں ہوتی ہیں، نفع نقصان کی شراکتی امانتیں ہوتی ہیں، جس کے تحت تجارتی بینک جو ہیں لوگوں کی امانتیں اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ پھر تجارتی بینک کا جو دوسرا فرض ہے وہ قرضے جاری کرنا ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ قرضوں کا حساب کھولنا، اوور ڈرافٹ کی سہولت اور ہنڈیوں کو بٹا لگانا، اس کے پوائنٹس کی ڈیٹیلز تھیں۔ اس کے بعد تیسرا جو فرض ہے وہ سہل اعلی مبادلہ ہے، پھر انتقال زر ہے، سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے اور قیمتی اشیاء کا محافظ ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ متفرق فرائض بھی ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ زر اعتبار کی تخلیق کیا ہوتی ہے، کس طرح سے جو تجارتی بینک ہیں وہ جب قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو تو اصل امانت کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ کے باقی جو حصہ ہے وہ قرضے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ جو نیا قرضہ ہوتا ہے وہ کسی اور بینک کی نئی امانت بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں سے کچھ زر نقد رکھ کر باقی حصہ جو ہے وہ پھر نیکسٹ قرضے میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح سے تجارتی بینک جو ہیں وہ زر اعتبار کی تخلیق کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے اس کا عمل بھی دیکھا اور اس کی حد بندیاں دیکھیں، جس میں زر کی مقدار، عوام کی زر نقد کی طلب، قرض داروں کی قلت، معاشی اتار چڑھاؤ، زر نقد کا تناسب، ضمانتی اثاثوں کی کمی، بینکوں کا تعاون، مرکزی بینک کی پالیسی، یہ ساری ہم نے اعتباری زر کی حد بندیوں میں یہ پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مرکزی بینک کے فرائض کیا کیا ہوتے ہیں۔ مرکزی بینک کا سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نوٹ جاری کرنا ہے۔ اس میں 2 طرح سے وہ نوٹ جاری کرتا ہے، معینہ ضمانت کا اصول یا متناسب محفوظات کا نظام۔ ان 2 اصولوں کو مد نظر رکھ کر نوٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ حکومت کا بینک ہے اور بینکوں کا بینک ہے۔ اس کے علاوہ بینکوں کے محفوظ سرمایے کا محافظ ہوتا ہے۔ بینکوں کی یہ آخری پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اگر بینک کو دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہو، کوئی ایسی مشکل آن پڑے تو مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بینکوں کا حساب گھر ہے اور دھاتی سرمایہ اور زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے۔ بازار زر کا ناظم ہے، یعنی مرکزی بینک بحیثیت بازار زر ایک طرف تو نوٹ جاری کرتا ہے اور دوسری طرف زر کی مقدار کو کنٹرول کر کے ملک کے معاشی نظام کو مستحکم بناتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے مرکزی بینک کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور متفرق فرائض بھی سر انجام دیتا ہے، جس میں مختلف قسم کی زرعی اور صنعتی شعبے کے لیے پالیسیاں ہیں اور ان کو قرضے فراہم کرنے کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ مرتب دیتا ہے۔ بچتوں کو فروغ دینے کے لیے پالیسیز ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں بچتوں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو سکیں۔
اس کے علاوہ ٹریننگ کورسز کا انعقاد بھی کرتا ہے تجارتی بینکوں کے عملے کے لیے۔ یہ ٹاپکس ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کیے تھے۔ کل آپ انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچنز ہیں جو ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں اور لانگ کوسچن ہیں ان کا آپ ٹیسٹ دیں گی اور وہ آپ پریپیئر کر لیجئے گا، اور کل میں آپ کو ٹیسٹ لکھواؤں گی۔ اللہ حافظ۔